السلام علیکم دوستو، ہسٹری فیکٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم یموکا کی سازش اور وانگ خان کے خاتمے کے بارے میں بات کریں گے۔ تیموجن اگرچہ اپنے ساتھیوں میں خاصا پسندیدہ تھا، لیکن جب وہ ناراض ہوتا تھا تو حد درجے بے رحم اور نیم وحشی جنگجو ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کئی ایک جنگوں میں سے ایک کے بعد جب اس نے اپنے باغیوں اور دوسرے دشمنوں کے اردو پر مکمل فتح حاصل کی اور ان کی ایک کثیر تعداد کو بندی بنا لیا، اس نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور ان پر پانی کے بڑے بڑے ستر برتن رکھے جائیں۔ جب پانی مکمل طور پر ابلنا شروع ہو جائے تو شکست خوردہ فوج کے سرکردہ افراد کو پکڑ کر اس ابلتے پانی میں پھینک دیا جائے، جس میں پک کر وہ جان دے دیں۔ اس کے بعد وہ دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا اور وہاں موجود تمام عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر بطور غلام بیچنے جانے کے لیے آگے بیچ دیتا۔ مال مویشی قبضے میں کر لیتا اور باقی شہر میں اس کے حکم سے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا جاتا۔ دشمن کی جائیداد پر قبضہ کرنا، اسے اپنا بنا لینا، غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا کسی طرح بھی قابل فخر کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بربریت اور دہشت گردی اس عہد کا دستور تھا، لیکن اپنے دشمنوں کو دردناک موت سے ہمکنار کرنا تیموجن کے شخصی کردار میں ایک مخصوص ظالمانہ حضور کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ واقعہ درست رپورٹ نہ کیا گیا ہو۔ ایسے واقعات تیموجن کے دشمنوں بالخصوص یموکا اور سنکم کی ذہنی اختراع ہوں، کیونکہ اس کے یہ دشمن وانگ خان کے ساتھ تیموجن کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر کام کرتے رہتے تھے تاکہ اسے وانگ کی نظروں سے گرا کر اس کی طاقت کو کمزور کر سکیں، لیکن تیموجن ان کے لیے ترنوں والا تھا۔ ان کے حریفوں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود فوجی مہمات میں اس کی شاندار کامیابیوں نے اس کا نام سر بلند رکھا۔ جہاں تک وانگ خان کا تعلق تھا، وہ تیموجن کے ایک کردار سے خوش تھا لیکن دوسرے کردار سے خائف تھا۔ وہ ایک ماتحت سردار پر اس قدر انحصار کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ بادشاہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے درباریوں میں سے کوئی طاقت اور برتری میں اس کی برابری کرے۔ وانگ خان بہت خوش ہوتا اگر وہ کسی طرح تیموجن کی طاقت اور وقار کو کم کر پاتا، لیکن اس کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہ تھے کہ وہ پرامن اور خاموش انداز میں یہ کام کر پاتا۔ تیموجن اپنے فوجی دستوں کی معیت میں قراقرم کے اس مقام سے وانگ خان سے دور رہتا تھا۔ اس طرح وہ نستا آزاد تھا۔ وہ اپنی فوج کی تعداد کو مؤثر سطح پر رکھنے کے لیے اپنی بھرتی کرتا تھا۔ اگر اس کی فوج کی عام اور باقاعدہ رسد کی سپلائی میں کوئی کمی بھی رہ جاتی تو اس کے لیے گزارا کرنا ہمیشہ آسان ہوتا تھا۔ کئی مواقعوں پر یموکا نے وانگ کے اس درجے کان بھرے کہ تیموجن نے اس وانگ کے خلاف سازش تیار کی ہے جس کے تحت اس پر جان لیوا حملہ ہوگا۔ ان باتوں کے زیر اثر وانگ نے ایک مرتبہ رات کے وقت تیموجن سے دور ایک مقام پر پڑاؤ کیا تاکہ وہ ایسی کسی ممکنہ سازش سے محفوظ رہ سکے۔ رات کے وقت اس کے دشمنوں کے ایک گروہ نے اس کے کیمپ کو گھیر لیا۔ خطرے میں گرا دیکھ کر وانگ نے قاصد تیموجن کی طرف دوڑائے کہ وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ اس کی مدد کو آئے اور اس کی جان بچائے۔ تیموجن نے اس خطرے میں اس کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ وانگ اس خدمت کے لیے نہایت ممنون تھا۔ اس واقعے نے دو دوستوں کو پھر سے ملا دیا اور وہ پہلے سے زیادہ متحد اور با اعتماد ساتھی بن گئے۔ اس واقعے نے یموکا کی مایوسیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ تیموجن اور وانگ خان نے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیموجن کے ایک بیٹے کی شادی وانگ کی ایک بیٹی سے ہونا طے پائی اور وانگ خان کے ایک بیٹے کی تیموجن کی بیٹی سے شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ نیا ملاپ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ جو ہی وانگ خان نے محسوس کیا کہ اس پر منڈلانے والا خطرہ جس میں تیموجن نے اس کی مدد کی تھی گزر چکا ہے تو اس نے یموکا اور سنکم کی نمائندوں کے باتوں پر پھر سے کان دھرنا شروع کر دیا۔
جو ابھی تک مصر تھے کہ تیموجن ایک نہایت خطرناک شخص ہے اور اس پر اعتبار کرنا درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تیموجن موقع پرست اور بغیر اصول کا شخص ہے جو وانگ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے صرف موقع کی تلاش میں ہے تاکہ اسے سخت تخت سے اتار سکے۔ انہوں نے اپنی باتوں کے حق میں بہت سے دلائل دیے، ان میں سے کچھ سچے اور کچھ مبالغہ آرائی پر مبنی تھے اور کچھ جھوٹ بھی تھے، لیکن ان باتوں سے وہ خان کے دماغ میں خلل ڈالنے میں کامیاب رہے، جس کے زیر اثر یہ خیال وانگ کے ذہن میں گھر کر گیا کہ تیموجن کی طاقت کم کرنے کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے۔ اسی سوچ کے زیر اثر اس نے کسی نہ کسی بہانے تیموجن کو اپنے صدر مقام قراقرم سے دور بھیجنے کا ارادہ کیا، کیونکہ تیموجن اس کے شاہی محافظوں اور دوسرے محافظ فوج میں حد درجہ مقبول تھا، اور وانگ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کے خلاف کھلم کھلا کوئی اقدام کر سکے۔ وانگ نے تیموجن کے وطن ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرکردہ افراد کو تیموجن کے خلاف وانگ کی مہم جوئی پر آمادہ کر سکے۔ یاد رہے کہ جب تیموجن نے اپنا وطن چھوڑا تھا تو اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس کی ماں نے ایک بڑے سردار مینگلک سے شادی رچا لی تھی۔ اب وانگ نے اسی مینگلک کو تیموجن کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے اتحاد کرنے کا لکھا اور کہا، یہ سچ ہے کہ تم نے اس کی ماں سے شادی رچائی ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ تمہارا کچھ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو تمہارے لیے منگولوں کا بڑا خان بننا آسان ہو جائے گا، جبکہ آج تمہاری پوزیشن اس کے ماتحت کسی ہے۔ وہ کسی بھی وقت واپس آ کر تمہیں تمہارے منصب سے ہٹا سکتا ہے۔ وانگ کا خیال تھا کہ مینگلک پر ان دلائل کا کچھ اثر ضرور ہوگا اور وہ تیموجن کے کانٹے کو صاف کرنے کے لیے پروگرام میں شریک ہو جائے گا، لیکن مینگلک نے اس پیغام کو وانگ کے اندازے کے برعکس ایک مختلف انداز میں وصول کیا۔ اس نے پیغام کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے فوراً تیموجن کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خود تیموجن کو وانگ کے خیالات کے بارے میں اطلاع دینے اور اس کے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں وانگ نے اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے تیموجن کے ساتھ ایک مقررہ جگہ پر ملاقات کا پروگرام بنایا۔ ملاقات کے مقصد ان کے بچوں کی شادی جو پہلے طے کی جا چکی تھی کے بارے میں بات کرنا تھی۔ تیموجن کو وانگ کے اس پیغام میں سازش کی کوئی محسوس نہ ہوئی اور اس نے وانگ کے قاصد کا استقبال بڑے پرتپاک انداز میں کیا اور کہا وہ ضرور آئے گا۔ ضروری تیاریوں کے بعد وہ اپنے خاص وفاداروں کے جلو میں اور وانگ کے قاصد کے ہمراہ مقررہ جگہ پر جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں مینگلک نے اس کا راستہ روکا اور اسے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ جو ہی تیموجن کو معلوم ہوا کہ اس کا سوتیلا باپ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس نے سفر ملتوی کر دیا اور اسی قاصد کو آگے بڑھنے کا کہہ کر خود اپنے کیمپ واپس چلا آیا۔ ایک کیمپ قراقرم سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کیمپ وانگ خان نے ایک حکم کے ذریعے قائم کیا تھا تاکہ اسے تیموجن کے خلاف کچھ کرنے کا موقع مل سکے۔ تیموجن اپنے کیمپ میں نہایت طاقتور تھا۔ اس کی فوج کے 4 بڑے ڈویژنز کے کمانڈر اس کے 4 وفادار تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا بوڑھا استاد اور گارڈین کراشر بھی اس کے ساتھ تھا اور وہ اس مہم میں اس کا بہترین مشیر اور دوست تھا۔ جب وانگ کو قاصد کے ذریعے معلوم ہوا کہ تیموجن نے مقررہ جگہ پر آنے سے انکار کر دیا ہے اور واپس چلا گیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ اس کی سازش بے ناکام ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی ہی فیصلہ کیا کہ تیموجن پر کاری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ تیموجن ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ قراقرم میں پسندیدہ شخصیت مانے جانے والے تیموجن تک وانگ کا منصوبہ اس کے خاص ملازموں کے ذریعے پہنچ گیا تھا، جنہوں نے وانگ کو اپنے بیویوں میں سے ایک سے بات کرتے سن لیا تھا۔ وانگ کا منصوبہ تھا کہ وہ مسلح فوج کو ساتھ لے کر رات کے وقت تیموجن کے کیمپ کو گھیر لے گا اور اسے حیرانگی میں ڈالے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے تمام کیمپ کو قبضے میں
کر لے گا اور تیموجن اور اس کے جرنیلوں کو قتل کر دے گا یا قیدی بنا لے گا۔ جن 2 افراد نے غداری کی وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور سائنس تھے اور ان کی وانگ کے اندرون خانہ تک رسائی تھی۔ ان کا نام بدو اور کشک تھا۔ ایک روز یہ افراد وانگ خان کے لیے دودھ لے جا رہے تھے کہ ان کے کانوں نے وانگ اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والا مکالمہ سن لیا، جس کے ذریعے انہیں تیموجن کی تباہی کے خفیہ منصوبے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے سنا کہ مہم اگلی صبح روانہ ہوگی۔ اس وقت کے گھروں یا خیموں کی مخصوص دیواروں کے سبب ان کے کانوں تک ایسی آوازوں کا پہنچ جانا زیادہ حیرانی کی بات نظر نہیں آتی۔ دونوں غلاموں نے فی الفور تیموجن تک اس خبر کو پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے وقت روانہ ہوئے اور اگلی صبح تیموجن کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے تیموجن کو اس خبر کے بارے میں بتایا جو انہوں نے سنی تھی۔ تیموجن اس خبر کو پا کر سخت حیران ہوا، لیکن اس خبر نے چند دن قبل اسے سوتیلے باپ کی طرف سے ملنے والی خبر کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے فوراً تراشر اور اپنے چند دوستوں کو بلایا تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا جا سکے۔ یہ طے پایا کہ وانگ خان کے منصوبے کو ایک حکمت عملی سے ناکام بنایا جائے۔ غلاموں کی اطلاع کے مطابق اسے اس رات حملہ کرنا تھا۔ وانگ خان کا سامنا کرنے کی فوری تیاریاں کی گئیں۔ جوابی منصوبے کے مطابق تیموجن اور اس کے دستوں کو کیمپ سے باہر نکال لینا تھا اور ایک نزدیکی جگہ پر چھپا لینا تھا۔ انہوں نے چند آدمی اس انداز سے پیچھے چھوڑے جن کا کام ہی یہی تھا کہ روشنیاں جلا کر رکھیں اور آگ بجھنے نہ دیں۔ ہر چیز اس طرح نظر آئے جیسے محافظ دستے وہاں موجود ہیں۔ ان کی توقع تھی کہ جب وانگ خان پہنچے تو وہ اپنا حملہ اپنے اصل منصوبے کے مطابق کرے، اور جب اس کی فوجیں اس واقعے میں پوشیدہ حیرانگی سے دوچار ہوں تو تیموجن اور اس کے محافظ دستے باہر نکل کر انہیں دبوچ لیں گے اور وہ فتح یاب ہوں گے۔ اگرچہ تیموجن کا خیال تھا کہ وانگ خان کے ہم رکاب دستے تعداد میں زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تیموجن نے جیسے ہی منصوبہ بندی کی اس نے اسی وقت اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے کیمپ میں پڑی ہر قیمتی چیز ہٹا لی جائے اور محفوظ جگہ پر رکھ دی جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو لے کر چھپنے کے لیے ایک طے شدہ محفوظ جگہ کی طرف سرک گیا۔ صرف پیچھے ایک چھوٹا سا محافظ دستہ چھوڑ گیا۔ یہ جگہ اس کے کیمپ سے 2 لیگ کے فاصلے پر تھی۔ تیموجن نے خود کو پہاڑوں کے درمیان گھاس اور درختوں سے گھری وادی میں چھپا لیا۔ یہ جگہ اس سڑک سے زیادہ دور نہ تھی جہاں سے وانگ خان نے گزرنا تھا۔ وادی تنگ تھی اور ہر سمت سے پہاڑوں میں گری ہوئی تھی۔ اس کے داخلے والی جگہ پر ایک لکڑی کا پشتہ تھا جس نے چھپنے والوں کو بآسانی چھپا لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی۔ وادی میں داخلے کے لیے اس ندی کے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا جہاں پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ موقع پر پہنچ کر تیموجن اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وادی کے اندر چلا گیا اور خود کو وہاں چھپا لیا۔ پیچھے چھوڑے محافظ دستوں کو ہدایت دی کہ وہ کیمپ کی تمام شیئیں جلا رکھیں تاکہ دور سے دیکھنے پر کسی کو غیر معمولی بات نظر نہ آئے۔ جب ان پر حملہ ہو تو انہیں ہدایت تھی کہ وہ رازداری سے دوسری مخالف سمت میں سرک جائیں گے اور فرار ہو جائیں گے۔ ان تیاریوں اور تیموجن کے دستوں کی وادی کی طرف پیش قدمی میں سارا دن صرف ہو گیا۔ جب وادی میں آخری دستہ داخل ہوا تو شام ہونے کو تھی۔ یہ نقل و حرکت بمشکل ختم ہی ہو پائی تھی۔ وانگ خان وہاں پہنچ گیا۔ وہ خود ہراول دستے کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے یہ مہم سنکم اور یموکا کے سپرد کی تھی کیونکہ وہ اس مہم کے حقیقی بانی تھے۔ جب یہ لوگ اپنے دستوں کے ساتھ وادی کے قریب سے گزرے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو مڈبھیڑ وہ کیمپ میں توقع کر رہے تھے وہ مصیبت بن کر راستے میں ہی ان پر آن گرے گی۔ تیموجن اس سرحد سے ان کی طرف بڑھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ حملہ آوروں کی ایک کثیر تعداد ماری گئی، جو بچے وہ بھاگ نکلے۔
سنکم کو چہرے پر ایک تیر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ گھوڑے سے گرا نہیں بلکہ نکا رہا اور بھاگ گیا۔ جو لوگ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ ٹکڑیوں میں بٹ کر بمشکل اس سڑک تک پہنچ پائے جو قراقرم جاتی تھی۔ اس واقعے کے بعد وانگ خان تیموجن کے لیے اپنے جارح خیالات کو چھپا نہ سکا اور دونوں دھڑے کھلی جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ مختلف مورخین جو ہماری اطلاع رسانی کے لیے تاریخی مواد فراہم کرتے ہیں ان واقعات کو اپنے رنگ سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے بیان کردہ واقعات کو ملانے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کھلی جارحیت کے بعد کے حالات میں دونوں گروہوں نے ہمسایہ قبائل کے ساتھ رابطے کرنا شروع کیے تاکہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کر سکیں۔ تیموجن نے بہت سے تاتار شہزادوں کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے معاہدے کیے۔ یہ شہزادے بلحقہ علاقوں کے رہنے والے تھے اور ان کے اپنے مضبوط اردو تھے۔ ان میں سے کچھ سردار اس کے رشتہ دار تھے۔ دوسرے قبائل کو بھی آمادہ کیا گیا کہ وہ تیموجن کے ہاتھ مضبوط کریں۔ وہ وانگ خان کی نسبت نہ صرف زیادہ قابل اعتماد اور طاقتور ہے بلکہ اچھا سیاستدان اور جنگجو بھی ہے۔ علاقے میں ایک طاقتور خان لڑکلی موجود تھا۔ کبھی اس کے اور تیموجن کے درمیان گاڑی چھنتی تھی۔ لڑکڑی کا قبیلہ ایک مضبوط قبیلہ تھا۔ اس کے علاقے میں داخل ہونے سے قبل تیموجن کو یقین نہ تھا کہ لڑکلی اس کے لیے دوستانہ جذبات رکھتا تھا یا نہیں، چنانچہ اس نے ایک سفیر لڑکلی کی طرف بھیجا تاکہ وہ تیموجن کی آمد کی اطلاع دے اور دریافت کرے کہ لڑکلی تیموجن کے لیے دوستی کے وہی جذبات رکھتا ہے جیسے ان کے درمیان کبھی پہلے تھے۔ لڑکلی یہ فیصلہ کرنے میں شاید کچھ وقت لیتا کہ وہ وانگ یا تیموجن کے درمیان کس کا ساتھ دے، لیکن تیموجن اپنے فوجی دستوں کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ان خصوصی حالات میں لڑکلی کا جواب یہ تھا کہ وہ تیموجن کا ساتھ دے گا۔ بدلتے موسم دیکھ کر بہت سے دوسرے سردار بھی بالکل اسی انداز میں تیموجن سے مل گئے۔ اب تیموجن کی زیر کمان فوجوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ فوجیں بڑھانے اور زیادہ حلیف بنانے کی مہم میں وہ اپنے دستوں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں نمک سے بھرپور ایک ندی بہہ رہی تھی۔ وہاں کے پانی کا ذائقہ بہت تلخ تھا اور انسانی استعمال کے لیے ناموزوں تھا۔ تیموجن نے اس ندی کے کنارے پر قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں کیمپ کے دوران اس نے ایک عظیم رسم منعقد کی جس میں اس نے اور اس کے اتحادیوں نے اتحاد یا گانگت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس رسم کے دوران ایک گھوڑے کو نمک کی ندی کے کنارے قربان کیا گیا۔ تیموجن نے چھوٹی ندی سے کچھ پانی لیا اور اسے پی لیا۔ ایسے کرتے وقت اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس کو گواہ بنایا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے افسروں اور جوانوں کے ساتھ ہر قسم کی تلخی اور مٹھاس برداشت کرے گا، اور اگر وہ اس حلف سے منحرف ہو تو آسمان اس پر لعنت برسائے۔ اس کے تمام اتحادیوں اور افسروں نے اس کے بعد عہد وفاداری کے لیے ایسا ہی حلف اٹھایا۔ یہ رسم فوج میں ایک طویل عرصے تک یاد رکھی گئی، خاص طور پر جب تیموجن عظمت اور اقتدار کے آسمان پر سورج بن کر چمک رہا تھا۔ اس کے ہر فوجی جرنیل جس نے اس رسم میں شرکت کی اس پر جیسے امتیازی شہرت کی مہر لگ گئی اور اسے منگول معاشرے میں ممتاز سماجی مرتبہ حاصل ہو گیا جس پر وہ اور اس کی آنے والی نسلیں بھی فخر کرتی تھیں۔ تیموجن اس وقت تک خود کو نہایت طاقتور محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک ندی کے کنارے پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ وانگ خان کی ریاست سے زیادہ دور نہیں تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل اس نے وانگ خان کے ذہن کو ٹٹولنے کے لیے ایک خط اس کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کے مندرجات کچھ یوں تھے: بہت سال قبل میرے والد کے زمانے میں جب تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تخت سے بیت خل کر دیے گئے، میرے والد نے تمہاری مدد کی، ہمارے دشمنوں کو للکارا، انہیں شکست دی اور تمہیں تمہارے تخت پر بحال کیا۔ بعد میں جب میں تمہاری سلطنت میں چلا آیا، تمہارے بھائی نے مرکش اور نیس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کی اور اس مرتبہ میں نے تمہارا دفاع کیا اور تمہیں بچایا۔
تمہارے دشمنوں کو شکست دی اور تمہیں طاقت دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دی۔ جب تم دباؤ میں تھے میں نے اپنے دستے اور ہر وہ چیز جو میری دسترس میں تھی تمہارے ساتھ بانٹی۔ ایک دوسرے موقع پر جب تم خطرے میں تھے اور مایوسی سے دوچار تھے تم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ تمہیں میرے 4 وفادار مدد کے لیے چاہیے۔ میں نے انہیں تمہاری درخواست کے مطابق بھیجا اور انہوں نے تمہیں خطرے سے نکال باہر کیا۔ انہوں نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر فتح پانے میں مدد کی اور ان سے ایک کثیر مال غنیمت وصول کیا۔ بہت سے دوسرے معاملات میں جب تمہارے بھائی تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے میں نے تمہاری مؤثر امداد کی تاکہ انہیں زیر کیا جا سکے۔ تب یہ کس طرح ممکن ہوا کہ مجھے اتنے سالوں تک فوائد حاصل کرنے کے بعد تم نے مجھے ہی تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے اور وہ بھی اس گھٹیا انداز میں۔ تیموجن کے اس مذکورہ خط نے وانگ خان کے ذہن میں اپنا نقش چھوڑا، لیکن اب وہ سنکم اور یموکا کی باتوں اور دباؤ کے زیر اثر رہ کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ اس نے سنکم کو خط بھیجا کہ مجھے تیموجن کے خط کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ سنکم جو پہلے ہی تیموجن سے عناد اور حسد کا گہرا جذبہ رکھتا تھا، پھر تیموجن کے ہاتھوں چہرے پر پہنچنے والے زخم کو وہ اب تک چاٹ رہا تھا۔ اس سے کسی خبر کے جواب کی توقع وانگ خان نے رکھ کر اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری۔ بادشاہ وانگ خان اور تیموجن کے درمیان اقتدار اور بالادستی کی کشمکش اب کوئی ڈکی چھپی بات نہ تھی۔ وانگ کی سلطنت کے قریب و جوار میں رہنے والے تاتار اور منگول تاتار اس جھگڑے پر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ تیموجن نے نہایت پھرتی سے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تیموجن ایک جوان اور ابھرتا سورج تھا جبکہ وانگ ایک عمر رسیدہ اور ڈھلتا سایہ تھا۔ مزید برآں اس کی سوچ سنکم اور یموکا کی سوچ تلے دب کر دم توڑ گئی تھی۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ جب تقدیر نے کچھ کروانا ہو تو عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ کمانڈر کی حیثیت سے تیموجن پہلے ہی بہت شہرت پا چکا تھا اور اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وانگ خان کی شہرت روبہ زوال تھی۔ بہت سے خان تیموجن کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے انہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں وانگ کے ظلم و جبر سے نجات دلائی جائے گی۔ تیموجن نے اعلان کر دیا کہ وہ آسمانوں کا بھیجا پیغمبر ہے جسے نجات دہند بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس عہد کے ایشیائی قبیلوں میں یہ عقیدہ عام تھا کہ آسمان ان کی بھلائی کے لیے فوجی پیغمبر بھیجتا ہے۔ تیموجن کے اس نعرے نے بھی علاقے میں طاقت کا توازن اس کے حق میں کرنے میں مدد کی۔ دوسری قوموں کے درمیان جنہوں نے تیموجن کے ہاتھ مضبوط کیے اس کے ہم وطن منگول تھے جن کا تعلق خاص منگولستان سے تھا۔ اس کے ستیلے باپ نے اس کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا اور اپنی زیر کمان رعایا کی طرف سے آنے والی جنگ میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس پالیسی اور طرز عمل سے تیموجن نے اپنے لیے اس وقت کی اقوام عالم کی اخلاقی اور فوجی امداد تعاون حاصل کیا۔ تیموجن کا یہی انداز آج دنیا کی ایک بھرپور ترقی یافتہ قوم کی قیادت نے بھی اپنایا ہے اور اپنے طرز عمل اور پالیسی سے اقوام عالم کی حمایت حاصل کر رکھی ہے، جبکہ مسلم امہ کی حالت وانگ خان جیسی ہے جو طاقت ور تو تھا لیکن عقل شعور سے بے بہرا تھا۔ وہ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکا اور اپنے وقت کے خطرناک ترین انسان سے بڑھ گیا۔ ایک وقت جب تیموجن کے پیروکاروں کی تعداد میں قابل ذکر حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اس نے ہر طرف سے اپنی جنگی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد ایک سفیر وانگ خان کی طرف بھیجا تاکہ جنگ کے بجائے کچھ اور راہ نکالی جائے۔ ایسی تجویز موصول ہونے پر وانگ خان نے اپنی مشاورتی کونسل کا اجلاس طلب کیا تاکہ اس تجویز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن سنکم اور یموکا کسی قسم کی بات سننے پر قطعی تیار نہ تھے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ وہ امن اور کسی اور شرط کے بارے میں کچھ نہیں سنیں گے، بلکہ تیموجن ہتھیار ڈالے اور وانگ خان کو حقیقی حکمران تسلیم کر کے اس سے کنفیڈریشن کرے۔ سنکم نے یہ پیغام خود تیموجن کے سفیر کے حوالے کیا۔ اس نے کہا، باغی منگولوں کو بتا دو کہ وہ اپنے خان کی بات مان کر کسی قسم کے امن کی امید نہ رکھیں، بلکہ میں تیموجن کو اس وقت تک نہیں دیکھوں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور اسے مارنے کے لیے آگے بڑھوں۔ اس کے فوراً بعد سنکم اور یموکا نے چند چھوٹی مہمیں منگولوں کی سرزمین کی طرف روانہ کیں۔ ان کا کام لوٹ مار کرنا اور دہشت پھیلانا تھا، لیکن ان ٹولیوں کو تیموجن کے دستوں نے مار کر بھگا دیا اور ان کا مقصد ناکام ہو گیا۔ ان جھڑپوں کا ایک ہی نتیجہ نکلا، یعنی کھلی جنگ۔ حالات میں کروٹ آتے دیکھ کر تیموجن نے تمام اتحادیوں کی گرینڈ کونسل اجلاس بلایا۔ اجلاس جس جگہ طلب کیا گیا، اس کا نام مینکر زول تھا۔ اس اجلاس کا مقصد جنگ کی ممکنہ سختیوں اور نتائج پر تبادلہ خیال کرنا اور سرداران اور خانوں کو وانگ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے پر آمادہ کرنا تھا۔ ہر سردار کے ساتھ فوجی دستوں کی ایک قابل ذکر تعداد تھی۔ جب بحث کا آغاز ہوا تو چند سرداران نے تجویز پیش کی کہ وانگ کے ساتھ معاملات مذاکرات سے نمٹا لیے جائیں، لیکن تیموجن نے انہیں یقین دلایا کہ ہتھیار ڈالنے کی شرط کے سوا معاملے میں سلجھاؤ کی کوئی توقع نہیں۔ اس صورت میں وانگ خان اس سے کم پر راضی نہ ہوگا۔ ان حالات میں تیموجن تمام اتحادیوں کو ہاور کروانے میں کامیاب ہو گیا کہ جنگ کے سوا اب کوئی باعزت راستہ نہیں رہا۔ اب تیموجن نے ان دو غلاموں کو، جنہوں نے جان کو جو کھل میں ڈال کر خفیہ معلومات اس تک پہنچائی تھیں، انعام و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد فوج کی تشکیل کی گئی اور حملے کا طریقہ وضع کیا گیا۔ دونوں فوجیوں کا آمنا سامنا کھلے میدان میں ہوا۔ وانگ خان کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اور کسی طرح نیمن تک پہنچ گیا اور ان سے پناہ طلب کی۔ نیمن کو وانگ سے اپنی رشتہ داری کا پاس تھا، لیکن ان کے لیے تیموجن جیسے سردار سے دشمنی مول لینا ممکن نہ تھا، لیکن ہاتھ آئے دشمن کو چھوڑ دینا بھی قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ایک دن مقررہ وقت اور مخصوص جگہ پر حلہ بول کر وانگ خان کو قابو کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ وانگ خان اور اس کے بیٹے کے سروں کو چاندی کی تشتریوں میں رکھ کر عوام کے لیے بطور نظارہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح مغل جنگجو تیموجن کی جلاوطنی کے دور کا ایک اہم باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ابھی تک کے گزرے واقعات کے نتیجے میں تیموجن کے فطری میلان میں اس کی بہادری کے ساتھ ساتھ انتقام اور بے رحمی کے عناصر بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان عناصر کے پیچھے بورتی کی اغوا، مخالف سرداروں کی سازشیں اور دشمنوں کی یورش جیسے واقعات کار فرما تھے۔ ان واقعات میں اس کی بہادری اور غیر معمولی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی تھیں، جو اسے تیموجن کو دوسروں پر ممتاز کرتی تھیں۔ واقعات کی بوسنگ کو وقت سے قبل متحرک ہو جانا اس کی ذات کا زبردست شیوا تھا۔ اس غیر معمولی جس سے کام لے کر اس نے بارہا خود کو اور اپنے قبیلے کو خطرے سے بچایا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔